بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں شعیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں جالب انفارمیٹیو چینل۔ تو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو کائنات کے ان چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں انفارمیشن دوں گا جو بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ہیں۔ تو دوستو، آج ہم ڈینوسارز کی ہسٹری پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے جالب انفارمیٹیو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ڈیئر ویورز، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ آج کی اس دنیا میں موجودہ مخلوق کے علاوہ بہت سی ایسی مخلوق بھی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے ناپید ہو گئی، مگر اس کی باقیات آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس ناپید ہونے والی مخلوق میں ڈینوسارز بھی شامل ہیں۔ تو دوستو، ڈینوسارز کے جو ڈھانچے اور ہڈیاں ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈینوسارز اپنی جسامت کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک قسم کے جانور تھے۔ ڈینوسار گریک زبان کا لفظ ہے جس میں ڈینس کا مطلب ٹیریبل ہے یعنی کہ خوفناک، اور سارس کا مطلب ہے چھپکلی یا رینگنے والا جانور، یعنی ڈینوسار کا مطلب ہوا خوفناک، چھپکلی نما یا رینگنے والا جانور۔ تو دوستو، اگر ہسٹری پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ریسرچرز کے مطابق ڈینوسارز نے 2,50,000 سالوں تک اس دنیا پر راج کیا ہے۔ یہ بات ہے ٹرائیسک پیریڈ کی، یعنی آج سے تقریباً 208 سے 248 ملین ایئرز پہلے کی۔ ریسرچرز کے مطابق اس وقت دنیا کے تمام ممالک اور کانٹیننٹس ایک جزیرے کی شکل میں اس دنیا پر موجود تھے۔ سمندروں کی سطح آج کی بنسبت بہت ہی زیادہ بلند تھی، جسے آج کی اس دنیا میں پینجیا کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس دنیا کے موسمی حالات آج سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ دوستو، سائنسدانوں نے 1842 میں سب سے پہلے ڈینوسارز پر تحقیق شروع کی۔ اس وقت سائنسدانوں کو ڈینوسارز کی ایک بہت بڑی قسم میگلوسار کی ہڈیوں کے ڈھانچے دریافت ہوئے۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کے ڈینوسار تھے جن کی 2 بڑی بڑی پچھلی ٹانگیں ہوتی تھیں اور 2 آگے والی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی اور نوکیلے پنجوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ان کے خوفناک لمبے لمبے جبڑے بڑے بڑے اور نوکیلے دانتوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ یہ گوشت خور تھے اور اپنے سامنے آنے والے دوسرے جانوروں اور ڈینوسارز کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ عموماً فلموں میں اسی ڈینوسار کو دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ انگلش فلم جوریسک پارک میں بھی اسی کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد برٹش سائنٹسٹ رچرڈ اون نے 3 مختلف قسم کے ڈینوسارز کے ڈھانچوں پر ریسرچ شروع کی، جن میں میگلوسارس لینگوڈان، جو کہ ڈینوسارز کی ایک چھوٹی قسم تھی، شامل تھے، اور ان کے علاوہ جسم پر موجود لمبے لمبے کانٹوں والے ہائلوسارس بھی موجود تھے۔ رچرڈ نے ان تینوں ڈینوسارز کا ایک گروپ بنایا اور انہیں ڈینوسوریا کا نام دیا۔ یہ تینوں ڈینوسارز اس وقت کی تمام مخلوق میں سب سے بڑے تھے۔ تو دوستو، ڈینوسارز کے زمین پر نمودار ہونے کے ہزاروں سالوں کے بعد سائنسدانوں کے مطابق میگلوسارز زمین پر پائے جانے والی تمام ڈینوسارز میں سب سے بہت زیادہ خطرناک اور گوشت خور ڈینوسار تھے۔ ان کی اونچائی تقریباً 3 میٹرز اور وزن 1000 سے 3000 کلو گرام تھا، جبکہ ان کی لمبائی 9 میٹرز تک ہوتی تھی، اور ریسرچرز کے مطابق یہ بہت زیادہ ذہین اور طاقتور ڈینوسار تھے۔ ان میں پائی جانے والی انہی خصوصیات کی بدولت یہ اپنے سے بہت بڑے سائز کے ڈینوسارز کا شکار کرنے کی قدرت بھی رکھتے تھے۔ دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت تو رکھتے تھے، مگر سننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ ان کے علاوہ گوشت خور ڈینوسارز کی اور بھی بہت ساری قسمیں تھیں، جن میں سیپنوسورس، بیریوسورس اور جینیوسورس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ڈینوسارز بھی دوسرے جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر دیکھتے اور انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ دوستو، جب سے ڈینوسارز پر ریسرچ شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو سب سے چھوٹی قسم کے ڈینوسارز کے فوسلز ملے ہیں انہیں مائکرو ریپٹر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی گوشت خور تھے، جو حال ہی میں چائنا میں دریافت ہوئے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً 16 انچ تک ہوتی تھی اور ان کا وزن زیادہ سے زیادہ 3 کلو گرامز تک ہی ہوتا۔ دوستو، سائنسدانوں نے ڈینوسارز کو 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے، جن میں اورنیتھیسیا جو کہ اڑنے والے ڈینوسارز پر مشتمل ہے اور سوریشیا جو کہ رینگنے والے ڈینوسارز پر مشتمل ہے۔ تو دوستو، اڑنے والے ڈینوسارز میں ایک عجیب و غریب قسم پیٹروسورس تھی۔ ان کی لمبائی تقریباً 35 سینٹی میٹرز تک ہوتی تھی۔ یہ اپنے لمبے لمبے اور نوکیلے دانتوں کی مدد سے آسمان پر اڑنے والے دوسرے پرندوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ اپنی لمبی اور نوکیلی دم کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک اور دوسرے جانوروں اور پرندوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ زمین پر رہنے والے سب سے لمبے، بھاری اور اونچے قد والے ڈینوسار سارپوڈس تھے۔ ان کا وزن 70 ٹن تک ہوتا تھا اور ان کی لمبائی تقریباً 120 سے 150 میٹرز تک ہوتی تھی۔
ان کی گردن تقریباً 46 فیٹ تک لمبی اور بہت زیادہ وزنی ہوتی تھی۔ یہ اپنی 4 بڑی بڑی ٹانگوں کی مدد سے بھاری ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم رفتار میں چلا کرتے تھے۔ ان کے دوڑنے سے زمین میں زلزلے جیسا احساس پیدا ہوتا تھا اور یہ پودوں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح ڈائنوسارز کی ایک بہت ہی خطرناک قسم مگرمچھوں کی طرح سمندر میں بھی رہتی تھی۔ ڈائنوسارز کے لمبے لمبے اور نوکیلے دانتوں پر مشتمل جبڑے اپنے سے بہت بڑے ڈائنوسارز تک کو جکڑ کر چیر پھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سمندری اور دوسرے جانوروں کو خوراک کے طور پر کھا جاتے تھے کیونکہ یہ گوشت خور ڈائنوسار تھے۔ ان کی لمبائی 8 سے 9 میٹرز تک اور وزن 8 ٹن تک ہوتا۔ تو پیارے دوستو، آج تک اس دنیا میں 350 سے زیادہ ڈائنوسارز کے ڈھانچے مل چکے ہیں، جن میں پاکستان کا صوبہ بلوچستان بھی شامل ہے۔ اسی طرح ڈائنوسارز کی ایک اور قسم جسے سپائنوسارز کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت ہی خطرناک اور گوشت خور ڈائنوسار تھے۔ پشت پر ایک بڑی سی کوہانڈ بنی ہوتی تھی، اس کا منہ لمبا اور اس میں تیز اور نوکیلے دانت ہوتے تھے جن کی مدد سے وہ اپنے رستے میں آنے والے دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے انہیں کھا جایا کرتا۔ یہ بہت ہی خونخوار ڈائنوسار تھا اور اس کی لمبائی 4 میٹرز تک ہوتی، جبکہ اس کا وزن 21,000 کلو گرامز تک ہوتا تھا اور رفتار کے لحاظ سے یہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا تھا۔ لیکن ان کے علاوہ ٹرائیراٹوپس نامی ڈائنوسارز کی ایک عجیب و غریب قسم بھی تھی۔ ڈائنوسارز گینڈے کی طرح اور بھاری بھرکم جسامت والے تھے۔ یہ ایک سبزی خور ڈائنوسار تھا۔ اس کے سر پر آگے کی طرف جھکے ہوئے 2 نوکیلے سینگ ہوتے تھے جنہیں وہ دوسرے جانوروں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ عمومی طور پر یہ ٹائرانوسارز کا شکار بنتے۔ ان کا وزن تقریباً 12,000 کلو گرام اور لمبائی 3 سے 4 میٹرز تک ہوتی۔ درختوں کے پتوں اور گھاس کو یہ خوراک کے طور پر استعمال کرتے۔ ویلوسی ریکٹر، تو دوستو یہ بھی ایک درمیانے قد کا مگر بہت ہی خطرناک ڈائنوسار تھا۔ یہ گوشت خور تھا اور دوسرے جانوروں کو اپنے تیز اور نوکیلے دانتوں سے آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا۔ اس کا وزن تقریباً 1500 کلو گرام اور لمبائی 4 میٹرز تک ہوتی۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ یہ 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تمام گوشت خور اور سبزی خور ڈائنوسارز گروپس کی شکل میں رہا کرتے تھے۔ ان کے لمبے لمبے نوکیلے دانت اور گرجدار آوازیں دوسرے جانوروں پر لرزہ طاری کر دیتی۔ ویورز، رہی بات ان کے ناپید ہونے کی، تو اس پر مختلف ریسرچرز کے مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت کوئی بہت بڑا سیارہ یا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا ہوگا جو ان ڈائنوسارز کے اختتام کا باعث بنا۔ سائنسدانوں کا ایک دوسرا گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈائنوسارز کے وقت انسان بھی موجود تھے، مگر اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ آج کے انسان سے بہت بڑے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اس ماحول میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث انسانوں اور جانوروں کی جسامت کم ہوتی گئی اور کچھ جانور ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا نہ کرتے ہوئے ناپید ہو گئے۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک بات تو یقینی ہے کہ اس وقت یہ بڑے بڑے اور خطرناک جانور زمین پر موجود تھے، کیونکہ ان کی باقیات آج بھی نشان عبرت بن کر اس زمین پر موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو جالب انفارمیٹو چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اپنے اس چینل کے ذریعے اور بھی بہت سی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ تب تک خدا حافظ۔